चीज जिस तरह दुनिया में हर इंसान सही नहीं है, इस तरह हर किताब भी सही नहीं, हर कुरान का मायना भी सही नहीं है। कुरान की आयत होगी बराबर, लेकिन लिखने वाले कुछ आलिमों ने उसको गलत कर रखा है। इसी तरह सरकार दोस्त आजम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आने के पहले अपनी माँ के पेट के अंदर कमोबे 7 महीने के थे। कितने महीने? 7 महीने की उम्र पेट के अंदर है सैयदना गौस आजम अलैहिस्सलाम की। जब अपनी माँ फातिमा इबादत के अंदर बैठती है तो अल्लाह तबारक व तआला अजमाइश के लिए इस बंदी के लिए एक साहिल को भेजता है। फकीर आके सदा लगाता है कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब नहीं आता, फिर फरमाती अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कुछ खाना दे दे। दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा करती सलाम तो सलाम का जवाब नहीं आता, क्योंकि उसने सोचा कोई है, हाँ थी पर नमाज में। जब दूसरी मर्तबा सलाम करते हैं तो जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुकिए कुछ देर, खाली नहीं जाओगे। क्या फरमा दिया? रुकिए कुछ देर, खाली यहाँ से नहीं जाओगे। कुछ देर, बस कुछ देर खड़ा रहा भाई। आपने नमाज पूरी करी, नमाज पूरी करने के बाद आपने देखा कि कुछ कोई खड़ा है। आपने बोला जी, तो फरमाया कि मैं साहिल हूँ, ममने खड़ा हूँ। बोले बाबा आपने सलाम करा, मैं जवाब देख ना सकी इसके लिए कि मैं नमाज में थी। नहीं, बोले बेटी तुमने तो सलाम का जवाब दूसरी मर्तबा मुझे दे दिया। क्या फरमाया? दूसरी मर्तबा जब मैंने सलाम किया तो दे दिया। तो अगर दूसरी मर्तबा तूने बेटी सलाम का जवाब दिया है तो पहली मर्तबा सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो फरमाती है ना पहले मैंने सलाम का जवाब दिया था, ना दूसरी मर्तबा सलाम का उसका जवाब दिया था। नहीं बेटी, दूसरी मर्तबा जवाब दिया था, वो मैं नहीं थी साहिल, वो देने वाले मेरी औलाद शेख गौस अब्दुल कादिर जिलानी था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी था जो माँ के पेट में से सलाम का जवाब दे रहा है। तो कुछ आलिमों ने हमको बोला कि रफीक भाई ऐसा नहीं हो सकता, माँ के पेट में कोई सलाम का जवाब दे नहीं सकता। तो मिला बरहक, वो कान तेरे नहीं जो तू सुन सके, वो कान तेरे नहीं जो सुन सके। गोश्त की आवाज तो वही सुन सकता है जो गोश्त और नबी का चाहने वाला होता है। तो जो साहिल खड़ा था वो गोश्त और नबी का चाहने वाला था, इसके लिए वो साहिल नहीं था, वो तो खिजर अलैहिस्सलाम खड़े थे। और जो पेट में पल दिया था वो बच्चा जब 17 पारे माँ के पेट में पल सकता है तो क्या सलाम का जवाब कैसे दे सकता है? ये सैयदना गौस आजम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मामला है। क्या मामला है? पैदाइश का मामला है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जब आमद होती है, आमद होने के बाद आपकी उम्र कमोबे 6 साल की। कितने साल की? 6 साल की आपकी उम्र होती है। 6 साल की उम्र के अंदर आप अपनी माँ के पास से दरस लेते, कुरान का दरस लेते, आपके नाना से लेते। आपके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। क्या हो गए थे? रुखसत हो चुके था। आप दुनिया से रुखसत हो चुके। गौस आजम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ला मेरे नाना का मैं हेल्प करूं, कुछ काम करूं। जब काम करने के लिए आप खेती बाड़ी के अंदर लगे तो खेती बाड़ी के अंदर आपने काफी देर तक काम किया, काम करते रहे, करते करते आपको काफी टाइम होने लग गया, यहाँ तक है कि आपकी उम्र 18 साल की हो गई। कितने साल की? 18 साल की उम्र आपकी कमोबेश हुई तो आपने देखा कि नाना ज़ईफ हो गए, अब हल चला नहीं सकते। नाना हल चलाने में तकलीफ होती है, तो अब हल की जगह पर आप खड़े हो गए। आप जैसे खड़े हो गए, आपने दोनों जनावरों को बोला कि चलो हल खींचो, मैं हल जोतता हूँ। तो जैसे आपने हल के पास खड़े हुए, उन जनावरों को धक्का लगाया, जनावर दोनों खड़े रह गए और फरमाने लगे सलात व सलाम अलैका या गौस आजम। गौस आजम को सलाम क्या फरमाए, गौस आजम आप दुनिया में इसके लिए नहीं आए हो। बस इतना सुनना था कि आप दौड़कर सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास पहुंचे। क्या पहुंचते हैं? अपनी माँ के पास पहुंचते हैं। और पहुंचते जब माँ दिखती, बेटा इसकी भाग के क्यों आया? देखा कि माँ काम करी, माँ को भी बोलूं तो मानेगी कि नहीं मानेगी। आपने माँ को भी नहीं बोला, छत पर चल गए।
کیا چڑھ گئے؟ چھت پر چڑھ گئے اور آپ سوچتے رہے ایک پروردگار اس جناب نے مجھ سے بات کری، وہ بھینس بیل نے مجھ سے بات کری کہ میں دنیا میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں، تو الہی پروردگار میں کس کے لیے آیا ہوں؟ سبحان اللہ۔ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، نماز تو سب پڑھتے ہیں، زکات خیرات سب کرتے ہیں، تو یہ لوگ دنیا میں آئے تو میں بھی تو کرتا، تو میں بھی تو دنیا میں اس کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں عبد القادر جیلانی، سب پڑھتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے جو تو کر سکتا ہے۔ جس طرح بیل اس سے بات کرتا ہے، گلانی علاقے میں رہنے کے بعد آپ کے پاس ایک روشنی نکلتی ہے اور عرفات کا میدان سامنے نظر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ برزخ رحمت کا پہاڑ دکھتا ہے اور آپ عرفات کا میدان میں دیکھتے ہیں۔ کہتے عبد القادر جیلانی یہ وہی جگہ ہے جہاں ظلمت میں تیرے نام کا ڈنکا بج جائے گا۔ 18 سال کی عمر، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ ولایت، معلوم نہیں کہ ولی ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو تو ولی نہیں، تو پیدائشی اولیاء ہے، تو یہ بیل تو کیا تجھ سے بات کرتا ہے، دنیا کی تمام مخلوقات تجھ سے بات کرے گی کہ جو رب کا ہو جاتا ہے یا رب اس کا ہو جاتا ہے، نہ وہ نبی کا ہوتا ہے اور نبی اس کے ہو جاتے ہیں، تو مخلوقات اس سے بات کرتی ہے، مخلوقات اس کی غلام میں ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی ماں کو درس سنایا کہ ماں میرے ساتھ ایسی سی بات ہوئی ہے، تیری عمر اتنی ساری ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتا تجھ کو چھوڑ کر جانا، لیکن یہ درد مجھ کو ایسا دکھتا ہے، اب مجھے تو جانے دے، تو کہے اجازت تو میں جاؤں۔ آپ نے بغداد کی شہر کے لیے اجازت لی، ماں نے دیا اجازت، آپ کو 40 دینار عطا فرمائے۔ 40 دینار کے بعد آپ کی ماں نے اور 40 دینار آپ کے لباس کے اندر بائیں ہاتھ کے اوپر، اونگے ہاتھ کے اوپر ایک کپڑا ایکسٹرا لگایا اور ایکسٹرا کپڑے کے اندر آپ نے 40 دیناروں کو اندر رکھے۔ 40 دیناروں کو اندر رکھنے کے بعد آپ کو رخصت کیا اور فرمایا میرے بیٹے کو اعظم جاؤ، آپ کی مرضی کے مطابق آپ وہاں جا کے پڑھائی چالو کرو، وہاں جا کر آپ کی مرضی کے مطابق پڑھائی چالو کرو۔ آپ پڑھنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو ماں کہتی بیٹا ایک درخت خالی تجھے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کچھ نہیں۔ آپ سب جانتے ہو میں اس کو کھینچوں گا لیکن وقت کے مطابق کاٹ دوں گا، وہاں تو پھر کبھی اس کو اٹھاؤں گا واپس سے، لیکن تھوڑا بہت پتا ہی دوں 5 منٹ کا۔ جب گوشت اعظم نکلنے لگے اپنی ماں کے ہاتھوں پہ بوسا دیا، سبحان اللہ، آپ کی ماں کے پیروں پہ بوسا دیا۔ دنیا ان کو بوسا دیتی ہے، وہ اپنی ماں کو بوسا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ بھی گوشت بتا کے گئے کہ میں وہ اولیاء ولی کھڑی ہوں لیکن میری ماں سے بڑھ کر میں نہیں ہوں، میری ماں سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ ماں کا احترام بتایا، ماں کے ہاتھ پاؤں چھوئے۔ اس کے بعد سیدنا گوشت اعظم علیہ السلام سوار ہونے کے لیے اب تیاری کری، گروہ جاریہ گروہ کے ساتھ ہو جانا۔ اچھا ماں نے بولا بیٹا دنیا میں کچھ بھی مصیبت آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، سب جانتے ہیں سوال سمجھ، جھوٹ بولنے کا نہ بولا۔ ہم سب چلے گئے، آگے جا کے لوٹنا چالو ہوا، ڈاکو وغیرہ سب آپ سب جانتے ہو وغیرہ سب ڈھونڈنا چالو ہوا۔ آپ وہی کے الفاظ بولتے ہیں، وہاں پہ کیسا ہوتا تھا کہ کسی کا میں جھولا ہوتا تھا یا جوڑا ہوتا تھا یا اچھے کپڑے پہنے ہوتے تھے تو ان کو لوٹتے تھے، اکیلا ہوتا اس کو لوٹتے نہیں تھے، وہ مانتے تھے اکیلے انسان کے پاس کیا ملے گا، تو جہاں جوڑے دکھے ان لوگ سے لوٹ لیے، دیور اتار لیے، عورتوں بچے نے چھوٹا بچہ اس پر کیا ہوگا جوانے، تو اس کو بولا بھائی تو اکیلا کھڑا ہے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں جی ہاں ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے 40 دینار ہے۔ بولتا رہی وہ بولو مسکرا، بولے اس کے پاس 40 دینار ہوتا ہے تو بولتا کیوں؟ چھپانا چاہیے، بولنا چاہیے، چلے گی۔ کچھ دیر کے بعد راجا ان کا سردار آیا، سردار نے سب کچھ چیک کرا، سب لوٹ لیا بھائی، سب لوٹ لیا، کھانا بھی لے لیا، سب لے لیا۔ تو یہ چھوکرا بولے سرکار، یہ چھوکرا بولتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، اور دینار کس کو بولتے ہیں خبر؟ درم کو نہیں، دینار، دینار اس کو بولتے جو سونے کے سکے ہوتے، سونے کے سکے کو دینار بولا جاتا تھا۔ تو سونے کے 40 سکے تھے اور 40 سکے، بولا جی میرے پاس ہے۔ بولا جو ہے تیرے پاس تو بتا۔ آپ نے اپنا لباس پھاڑا، اس میں سے 40 دینار نکال کے دے دیے۔ راجا پیسے کو نہیں اٹھاتا ہے، نہ کسی کو اٹھانے کے لیے، وہ اپنے ہاتھوں کو لے کر اپنے چہرے پہ سر پہ مارنے لگ گیا۔ بھائی لوٹنا ہے لوٹ لے، سر پہ چہرے پہ کیوں مار گیا؟ بولے اتنا سچا بچہ، بولے اتنا سچ میں کیسے بول دیا؟ بولے میری ماں نے مجھ کو کہا۔ سبحان اللہ۔ یہاں گوشت اعظم نے یہ نہیں فرمایا
کہ 17 پارے قرآن کے میں نے پڑھے، قرآن میں بھی لکھا ہے تواصو بالحق کی تواصو بالصبر کی. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کیا بولتی ہے، یہ نہیں فرمایا کسی شیخ نے بولا ہے، یہ نہیں فرمایا کسی استاد نے بولا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نبی نے قرآن میں کیا فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ کو میری ماں نے کہا ہے. جان لے ماں کا مکتبہ کیا ہے. گوشت بتاتا ماں کیا چیز ہوتی ہے. کیوں بھائی جو انسان قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہو سکتی کہ تو اللہ کا حکم ہے سچ بولنا. پر وہاں نہیں بولا کہ قرآن کا حکم ہے، وہاں یہ نہیں بولا کہ صحابہ کو حکم ہے، یہ نہیں بولا کہ نبی نے فرمایا، نہیں فرمایا، خالی اتنا بولا کہ میری ماں نے مجھ کو کہا ہے کہ بیٹا جو بھی کچھ ہو سچ بولنا. تو میں سچ بولتا ہوں اگر 40 دینار تھے. تو راجا کہنے لگا کہ ہائے لٹ گیا مر گیا میں کہ تو اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا، ماں کا کہنے مان کے بارے میں سچ بول دیا. میں رب اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو کر بھی ان کی نہ مان سکتا. آپ نے سب کا سامان لوٹا دیا. کیا کر دیا؟ سب کا سامان لوٹا دو اور گوشت کا سامان بھی دے دو. آج سے ہم کسی کو لوٹنا بند کر دیں گے اور ہم ہماری زندگی اپنی طرح سے جیئیں. خیر اور راجا وہاں سے چلے گیا. اب خالی بولو اس کو نہیں کھیل سکتا، وہ ٹائم مل جائے گا. چھوٹا سا ایک سچ کیا کرتا ہے. ایک سچ بولا. کس نے بولا؟ سچ بولنے والا تو پوچھتا ہے وہاں. سچ تو بولا ہوگا نا. اتنی ساری بھیڑ تھی تو کوئی تو سچ بولا ہوگا یا پہلے سچ بولتا ہوگا. اور کچھ ایسی جگہ آتی ہے شریعت کے اندر لکھا کہ تمہاری جان کا بنا جائے تو تم اپنے جان بچانے کے لیے، مان بچانے کے لیے کچھ پل کے لیے تم یہ چیز استعمال کر سکتے ہو. لیکن آپ نے استعمال شریعت میں نہیں کرا کیونکہ شریعت اجازت دیتی تھی، ماں نے اجازت نہیں دی. ماں نے تو یہی کہا ہے تو سچ بولنا. ماں نے نہیں کہا کہ شریعت اجازت دیتی ہے، ماں نے کہا تو سچ بولنا. یہاں ماں کا کہنا مان کے سچ بولنا. ماں کی محبت مانا. ماں کون ہے؟ ماں اکلی ماں نہیں تھی، ماں کے پاس بھی ولایت تھی. ماں بھی ایک ولی تھی، ماں بھی ایک اولیاء میں سے تھی، ایک نیک بندوں میں سے ہے جس نے کبھی غیر اللہ کسی کو دیکھا نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میری بندی کی سچائی پہ چلنے والا ہوگا، وہ سچائی پہ چلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھو نہیں سکتی. تیل لوٹنے والا آیا، اس پہ نگوسہ اعظم کا سب سے پہلا کرشمہ ہوا. کھینچنے کا ٹائم نہیں کا وہ مزہ تھی کہ گوسہ اعظم علیہ السلام نے جب فرمایا اتنے پیسے لے جا، اس نے بولا ماں کے کہنے پہ سچ بولتا ہے، میں تو اللہ کے کہنے پہ سچ نہیں بولتا، تو مجھ میں غیرت ہونی چاہیے، آج سے میں سچ بولوں گا. وہ نکل گیا. کیا کرا؟ ایک لوٹے گنڈے دار کو غوث اعظم کی ملاقات نے مسلمان سے مومن کر دیا. وہاں جتنے لشکر لوٹا چکا تھا، غوث اعظم کے جرمٹ میں رہنے سے اللہ نے سب کا جڑو مال بتا دیا. اللہ فرماتا ہے لا ان اولیاء خوف علیہم ولا یحزنون. میرے نیک بندوں سے محبت کرتے رہو، تمہارا مال و سامان محفوظ رہے گا. میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے رہو، اٹھتے رہو اور ان کا احترام کرتے رہو. ہو سکے تو ان کی مدد کرنا، وہ ان کی مدد نہیں، رب کائنات کی مدد ہے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. پڑھ دیا جو بھی ہم نے کلام درست طور پہ پڑھا. نبی کے صدقے میں اس مجلس کو تیری بات